السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عجیب اور غریب میں کیا فرق ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں عجیب کی۔ عجیب کہتے ہیں انوکھا، حیرت انگیز۔ جیسے عجیب ہو تم، یہ کیا طریقہ ہے، کچھ نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ یعنی عجیب میں ہم صرف جان سکتے ہیں کہ انوکھا ہو، حیرت انگیز ہو، جس کو دیکھ کر حیرت ہو، تو یہ عجیب کے معنی میں آتا ہے۔ اور یہ سن کر اور جان کر تعجب ہوگا کہ غریب بھی عجیب کا ہی مترادف ہے، یعنی اس کا ہی معنی غریب میں بھی ملتا ہے۔ لیکن غریب میں بہت سارے معنی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید لوگوں کی زبان پہ کم ہی آتے ہوں۔ غریب کہتے ہیں مسافر، پردیسی، اجنبی، بے وطن، مفلس، نادار، محتاج، بے سر و سامان، بے کس، بیچارہ، مجبور، مسکین، عاجز، بے ضرر، بے زبان، سیدھا سادہ، جو شریر نہ ہو۔ نامانوس بھی اس کے معنی میں ہے، نادر، عجب، انوکھا، یہ سب اسی کے معنی میں ہے۔ تو اب جب ہم عجیب اور غریب کی بات کریں تو عجیب میں دیکھا گیا کہ انوکھا ہو، یعنی عجب ہے۔ عجب کس کو کہیں گے؟ تعجب کس پر ہوگا؟ حیرت ہم کس پر کریں گے؟ وہ چیز جو اچانک ہمارے سامنے آئی ہو تو اس کو دیکھ کر ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہم تعجب کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمارے لیے عجیب ہے۔ جو چیز ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ اب دیکھیے، عجیب صرف چیز ہی نہیں ہو سکتی، عجیب کسی کا انداز بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کسی سے کوئی امید لگاتے ہیں کہ کسی کا بیہیویئر، کسی کا طور طریقہ میرے ساتھ بہتر ہوگا، اور اگر ویسا نہیں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا عجیب انداز ہے تمہارا۔ تو عجیب کہتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں بٹھایا گیا ہو یا ہم نے بٹھایا ہو، اگر اس سے کچھ الگ ہو جائے تو ہم اسے عجیب کہتے ہیں، یعنی تعجب ہوتا ہے۔ ذہن میں کوئی بھی بات اگر ڈال دی گئی تو ذہن اسی طرح پروگرامنگ کر لیتا ہے۔ اگر اس پروگرامنگ سے تھوڑا سا ادھر ادھر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ پروگرامنگ پوری طرح ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہیں پر استعمال ہوتا ہے عجیب، یعنی انوکھا، حیرت انگیز۔ غریب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ غریب اصل میں دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے مسافر، پردیسی، اجنبی۔ اسی سے لفظ بنتا ہے غریب الوطن، یعنی مسافر اور پردیسی، اجنبی کہہ سکتے ہیں۔ غریب کا سب سے اچھا معنی اگر کہ ہم لیں گے تو وہ ہے اجنبی۔ غریب الوطن، جو وطن میں اجنبی ہو، جو کسی نئے وطن میں گیا ہو اور وہاں وہ اجنبی ہو تو اس کو غریب الوطن کہتے ہیں۔ غریب الدیار، وہ کسی دیار میں اجنبی ہو تو اسے بھی ہم کہتے ہیں غریب الدیار، یعنی پردیسی، مسافر۔ غریب مفلس اور نادار کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں کیوں کہتے ہیں؟ کسی غریب کو اگر کہیں ہم کہیں گے، کسی مفلس اور نادار کو جب ہم غریب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اجنبی ہے، پیسوں کے معاملے میں اجنبی ہے، یعنی پیسوں سے اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے، پیسوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ مسکین، عاجز، بے ضرر کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ بے ضرر میں دیکھیں کہ وہ بہت غریب ہے، بہت بے ضرر ہے، یعنی وہ چاہے گا بھی تو ضرر نہیں پہنچا سکتا، وہ چاہے گا بھی تو ضرر نہیں پہنچا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی ضرر کے لحاظ سے وہ اجنبی ہے۔ تو یہ سب معنی عجیب و غریب میں آتے ہیں۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔